بہت سے مرد اور خواتین جن کی سارا دن کام کاج کی روٹین جس میں وہ بازوں سے مسلسل کام کرنے کی وجہ سے اکثر بازوں میں تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ ہلکی پھلکی درد بھی شولڈر کے کسی نہ کسی حصے میں ہوتی رہتی ہے، ایسے افراد کو بازو اور شولڈر کی ریلیکسیشن ایکسرسائز جن کو اسٹریچنگ کہتے ہیں ڈیلی روٹین کا حصہ لازمی بنانی چاہیے۔ فرسٹ ایکسرسائز میں بازو کے نیچے والے حصوں میں کھچاؤ کا احساس ہو تو آپ نے دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو آپس میں اس طرح سے گرپ کر کے سیدھے لیٹ کر کونی دونوں طرف سیدھی پوزیشن میں روک کے دونوں بازو سر سے اوپر کی طرف لانے کی کوشش کر کے ہولڈ کرنا ہے۔ یاد رہے کہ اس دوران کلائی اور انگلیوں کی پوزیشن آخر تک ایک ہی جیسی سٹریٹ رہنی چاہیے کیونکہ یہ بازوں کی تمام حصوں کی سب سے اچھی ریلیکسیشن ایکسرسائز ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ بازو کے ساتھ ساتھ گردن اور کمر کا اوپر والا حصہ یعنی نیک اور اپر بیک وہ بھی سٹریچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بازو کو اوپر اور پیچھے کی طرف لانے کے ساتھ ساتھ گردن اور کمر کے اوپر والے حصے کو بھی ایکسٹینڈ یعنی پیچھے لانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں بازو کے ساتھ ساتھ گردن بھی پیچھے کو لانی ہے اور کمر کا اوپر والا حصہ بھی پیچھے کو ایکسٹینڈ کرنا ہے بیٹھ کر، اور اسی پوزیشن میں ہولڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نوجوان ہیں تو آپ یہ ایکسرسائزز بے شک لیٹ کر یا بیٹھ کر کرنے کی بجائے سٹینڈنگ یعنی کھڑے ہو کر بھی آپ یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ سیکنڈ، اگر آپ کو شولڈر کے درمیان میں تھکاوٹ اور کھچاؤ اور درد کا احساس ہوتا ہے تو متاثرہ بازو آپ نے اپوزٹ شولڈر کی بیک پر رکھ کر دوسرا ہاتھ متاثرہ بازو کی کونی پر رکھ کر اسٹریچنگ فورس لگانی ہے اور ساتھ میں کمر یعنی بیک مخالف سائڈ پر گھمانے کی کوشش کر کے کھچاؤ ڈالنا ہے قابل برداشت حد تک۔ اس میں اسٹریچ دینے کے لیے ہاتھ کی پوزیشن آپ دونوں طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ تھرڈ، اگر کھچاؤ اور تکلیف کا احساس شولڈر کے سامنے والے حصوں میں ہو تو سٹینڈنگ یا سٹنگ میں دونوں ہاتھ پیچھے باندھ کر کونی دونوں طرف سیدھی رکھ کر بازو واپسی پیچھے کو اٹھانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس میں یاد رکھیں کہ آپ نے آگے نہیں جھکنا بلکہ بیک اور نیک جو ہے دونوں سیدھی رکھنی ہے تاکہ اچھا سٹریچ آئے۔ اس میں آپ کوئی فوم رولر، کاٹن رول یا اس کے علاوہ گھر میں موجود کوئی بھی پانی کی بوتل بھی اٹھا کر آپ بازو دونوں پیچھے کی طرف لانے کی کوشش کریں گے نیک سٹریٹ رکھ کر۔ فورتھ، بعض اوقات شولڈر کی سامنے والی درد اور کھچاؤ جو کہ چھاتی کے بعض اوقات سامنے والے حصوں تک بھی محسوس ہوتی ہے، ایسے مسل کے کھچاؤ میں کمی لانے کے لیے آپ نے سب سے پہلے بازو سیدھا سائڈ پر اٹھا کر کان کی ہائٹ تک سیدھی پوزیشن میں پیچھے کو بیک کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے، یا پھر آپ ایسے کریں کہ دروازے کے ساتھ ہاتھ کی پوزیشن بنا کر کمر کے اوپر والے حصے کو مخالف سائڈ یعنی اپوزٹ سائڈ پر گھمانے کی کوشش کریں۔ اس میں ہاتھ کی پوزیشن جو ہے وہ فکس رہے گی اور آپ نے بیک جو ہے اپوزٹ سائڈ پر روٹیٹ کرنی ہے اور اس میں ہولڈ کرنا ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ بازو سائڈ پر اٹھا کر کونی موڑ کر کم سے کم 90 ڈگری موڑ کر پیچھے کی طرف حرکت دے کر اسی پوزیشن میں ہولڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں آپ، اس سے بھی اچھی سٹریچ آتی ہے سامنے کی طرف۔ فائنل ایکسرسائز، اگر آرم پٹ کے سینٹر سے پیچھے والے حصوں میں کھچاؤ اور درد ہو تو کونی موڑ کر متاثرہ بازو سر سے پیچھے اوپر کی طرف لا کر دوسرا ہاتھ کونی کے اوپر رکھ کر مخالف سائڈ کی طرف قابل برداشت حد تک دباؤ ڈالنا ہے اور سٹریچنگ فورس آپ نے اس طرح سے اس ایریا کے اوپر آپ نے اپلائی کرنی ہے۔ اس ایکسرسائز میں آپ ہاتھ کی پوزیشن جو ہے وہ سٹریچنگ فورس اپلائی کرنے کے لیے اس طرح سے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں اگر یہ ایکسرسائز آپ کے لیے اس طرح سے کرنا ناممکن ہو تو آپ دیوار کے ساتھ بازو سائڈ سے اوپر لا کر باقی باڈی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں اچھا خاصا پیچھے والے ایریا میں سٹریچ آئے گا۔ اس میں یاد رکھیں کہ بازو آپ نے اس طرح سے سائڈ سے دیوار کے ساتھ لگا کے اور پاؤں اور دیوار کے درمیان
تھوڑا سا آپ نے فاصلہ رکھنا ہے اور جسم کو باقی حصوں کو آپ نے دیوار کی طرف لے جانا ہے۔ اس میں پاؤں اور دیوار کے درمیان یاد رکھیں فاصلہ ہونا چاہیے۔ اس میں یاد رکھیں کہ یہ ایکسرسائز ساری کی ساری صرف اور صرف ڈیلی روٹین اور روزمرہ کاموں میں تھکاوٹ اور درد کے احساس میں بہتری لانے کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی قسم کی شولڈر کی انجری، ریبس، چیسٹ، نیک اور بیک کی کسی بھی قسم کی کوئی میڈیکل کنڈیشن اور اس کی وجہ سے ہونے والی شولڈر میں تکلیف کی وجہ سے ان کنڈیشن میں ایکسرسائز کرنا منع ہے۔